سوال کیا ہے؟ لکھنؤ کے ایک ذمہ دار حضرت صاحب ہیں جناب پروفیسر عبدالحلیم صاحب نے سوال کیا کہ تعویذ اور پھونک جھاڑ کے تعلق سے مسلمانوں میں بہت سی الگ الگ آراء ہیں، اور ایک خاص گروپ ہے ہر جگہ جو اس کو دھندا بنا لیا ہے. بہت سے خاندانوں کو انہوں نے فرمایا میں نے تباہ ہوتے دیکھا ہے. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. آپ ذرا اس پر واضح بیان فرما دیں تو تاکہ لوگوں کے سامنے بات واضح ہو جائے. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی، دونوں کی فلاح کا ضامن ہے. وہ دین ایک جامع اور ہمگیر دین ہے. اس دین میں مادی مسائل کا بھی تذکرہ ہے، روحانی حقائق کا بھی تذکرہ ہے. مادیات اور روحانیات دونوں میں ایک جامعیت ہے، ایک سنگم ہے، ایک توازن ہے جس کو اسلام میں پیش کیا گیا ہے. اور اسلام میں خرافات اور سپرسٹیشنز کی کوئی گنجائش نہیں، توہمات کی گنجائش نہیں. ہر جگہ فیکٹس کا اعتبار کیا گیا ہے. ہر دور میں روحانیات کے بھی حقائق رہے ہیں اور مادیات کے بھی حقائق رہے ہیں. کوئی دور بھی اس سے خالی نہیں رہا ہے. اور آج ہمارے دور میں روحانیات کا ایک دائرہ ہے، لیکن مادیات سے ہٹ کر آج خود ایسی بہت سی حقیقتیں ہمارے سامنے ہیں کہ کل تک جن چیزوں کو لوگ جادو سمجھتے، جن چیزوں پر یقین نہیں کر سکتے تھے، آج ہمارے ہاں بچہ ان کو ایک حقیقت مانتا ہے. جو الیکٹرانک وسائل اور اسباب کا دور سامنے آیا، ٹیلی فون سے اور ریڈیو سے، ٹرانزسٹر سے لے کر کمپیوٹر تک، اور الیکٹرانک میڈیا کے جو مختلف اسباب ہیں اور ذرائع ہیں ان تک، آج ایک ایسی دنیا سامنے آئی کہ لگتا ہے کہ ایک جادوئی دنیا ہے. اب جو ویوز کے اثرات ہیں، ریز کے اثرات ہیں، لیزر کے اثرات ہیں، شعاعوں کی جو دنیا ہے، لہروں کی جو دنیا ہے، اس کے کیسے کیسے حیرت انگیز انکشافات ہوتے چلے جا رہے ہیں. جن چیزوں کے بارے میں کل انسان خواب نہیں دیکھ سکتا تھا، سوچ نہیں سکتا تھا، اب وہ چیزیں حقیقت بن کر سامنے آ رہی ہیں. بس یہیں سے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ بہت سی ایسی حقیقتیں ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آتی ہیں، لیکن وہ اپنا وجود رکھتی ہیں. الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں، حروف کے اثرات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کی نگاہ کے اثرات ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ کسی کو نظر لگ گئی، اور صحیح حدیث سے اس کا ثبوت ہے. تو اب ظاہر ہے کہ نظر لگ گئی، ہر آدمی دیکھتا ہے، لیکن ایک نظر وہ ہوتی ہے جس کا اثر کسی شخص پر جو جس کو دیکھا جاتا ہے مرتب ہوتا ہے، اور وہ عجیب عجیب شکلوں میں ہوتا ہے. مسلسل اس کے تجربات ہوتے رہتے ہیں. کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو بخار آ جاتا ہے، کسی کی زبان بند ہو جاتی ہے. مختلف اثرات نظر کی وجہ سے سامنے آتے ہیں، نظر لگنا جو کہلاتا ہے. تو اب ظاہر ہے یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. 1450 سال پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا العین حق، نظر لگنا ایک حقیقت ہے. اور اس کے بہت سے واقعات تھے، پھر ان کا علاج
بھی جو تجویز کیا گیا وہ علاج وہ نہیں تھا جو میڈیکل سائنس کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس کو ہم طب کہتے ہیں، اور وہ علاج جو ہم ایلوپیتھی کے ذریعے کرتے ہیں، ہومیوپیتھی کے ذریعے کرتے ہیں، یونانی دواؤں کے ذریعے کرتے ہیں، یا اور مختلف جو طرقۂ علاج ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ ایک مادی طریقہ کار ہے، لیکن نظر لگ جاتی ہے تو اس وقت اس کا علاج ان دواؤں سے نہیں ہو پاتا ہے جو دوائیں مادی امراض کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، وہاں پھر اس کے ازالے کے لیے کچھ اور طریقہ کا استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں جھاڑ پھونک کے طریقے ارشاد فرمائے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ جھاڑ پھونک کے جو طریقے عربوں میں رائج تھے ان کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ اگر ان میں شرک نہیں ہے، وہ چاہے توحید کے بیان پر مشتمل ہو یا نیوٹرل ہو، شرک بھی نہ ہو توحید بھی نہ ہو، جیسے علاج ہوتا ہے مادی علاج ہوتا ہے، ویسے ہی اس طرح کے اثرات کے علاج کے لیے کوئی طریقہ کار لوگوں کے درمیان چل رہا ہو اور اس کا اثر دیکھا جاتا ہو، جیسے کہ کسی جڑی بوٹی کا استعمال ہوتا رہا، وہ یونانیوں نے کیا ہو یا ہندوستانیوں نے کیا ہو یا ایرانیوں نے کیا ہو، قطع نظر اس سے اگر کسی جڑی بوٹی کا فائدہ ثابت ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے کسی حدیث کو نہیں دیکھنا ہے، قرآن کی آیت کو نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث نے یہ بتا دیا ہے کہ علاج کرو، اور علاج کے سلسلے میں حرام اور حلال میں تمیز کر دی ہے۔ اسی طرح جو روحانیاتی علاج ہوتے ہیں ان میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ جو بھی ہو توحید پر مبنی ہو یا شرک اس کے اندر پایا نہ جاتا ہو۔ اگر وہ شرک سے اور کفریات سے، شرکیات سے اور ایسی چیزوں سے اور توہمات سے جن کا تعلق جادو سے ہو اور شیطانی عمل سے ہو، اگر نہیں ہے، وہ نیوٹرل چیزیں ہیں تو بھی درست ہے۔ حدیثوں میں اس کا بھی ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے یہاں یا اس دور کے جو غیر مسلم تھے ان کے یہاں جو طریقے استعمال ہوتے تھے کہ کسی پر نظر لگ جاتی تھی تو پھر جس کی نظر لگ گئی اس سے کہا جاتا تھا کہ وہ نہائے، اور پھر اس کے پانی کا چھڑکاؤ اس مریض پر کیا جاتا تھا، تو یہ پہلے سے تھا اور حضور پاک علیہ السلام نے اس کو برقرار رکھا۔ تو اصولی طور پر ایک بات ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ مادیات اور روحانیات کے جو مختلف طریقے ہیں شریعت نے ان کے بھی حدود متعین کیے ہیں، اور ان کے حدود میں سب سے زیادہ جو اہم بات ہے، بہت حساس مسئلہ ہے، وہ ہے شرک اور توحید کا۔ اگر کوئی چیز توحید پر مبنی ہے یا اس میں شرک نہیں ہے تو اس کی اجازت ہے، جیسے دواؤں میں اجازت ہے ویسے ہی جھاڑ پھونک میں اجازت ہے، اور جھاڑ پھونک ہی کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق تعویذ گنڈوں سے ہوتا ہے، وہ بھی اگر شرک پر مبنی نہیں ہے، شیطانی عمل پر مبنی نہیں ہے، اگر ان میں جادو نہیں ہے اور جادو وغیرہ اور سفلی اعمال میں جو کچھ استعمال ہوتا ہے اس سے وہ محفوظ ہے، نیوٹرل قسم کا ایک عمل ہے، تجربے میں ایک چیز آئی ہے کہ فلاں عمل کرنے سے فلاں مرض میں فائدہ ہوتا ہے، اگر ایسا ثابت ہے تو اب اتنا کافی ہے شرعی نقطہ نظر سے، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ لیکن کہیں پر بھی شرک کا اثر ہو، شرک کا واہمہ ہو، شرک کا نتیجہ ہو تو پھر سدً للذرائع یعنی اسباب پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ جس چیز سے شرک پیدا ہو سکتا ہو، جو چیز شرک تک لے جا سکتی ہو، یہاں تک کہ جو چیز حرام تک لے جا سکتی ہو وہ بھی ممنوع ہو جاتی ہے۔ شریعت میں بہت سی چیزوں کو اس لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ وہ ذریعہ حرام بن سکتی ہیں، آدمی دھیرے دھیرے حرام تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ اصلاً قرآن پاک سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے اور حضرت حوا سے یہ کہا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، ایک درخت کا تعین کر کے یہ فرمایا تھا کہ اس کے قریب مت جانا، حالانکہ قریب جانے پر اثر مرتب نہیں ہونا تھا، اثر مرتب ہونا تھا اس درخت کا پھل کھانے پر، اور قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر ہے کہ فلما ذاق الشجرہ،
جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا، یعنی جو پھل تھا اس کا استعمال کیا، تب اس کا رد عمل ظاہر ہوا، یعنی ان سے پھر جنت کا لباس چھین گیا۔ جو سزا ملنی تھی وہ سزا درخت کے پھل کے استعمال پر ملی، قریب ہونے پر نہیں ملی، لیکن قریب ہونے کی ممانعت اس لیے کی گئی کہ جب قریب ہونے کا عمل ہوگا تو پھر آگے چل کر انسان حرام میں ملوث ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس زمین کو ممنوع قرار دے دیا گیا، جو چراگاہ ممنوع ہے، وہاں اس کے قریب بھی اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے نہیں لے جانا چاہیے، چونکہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہ چلنے پائے، ذرا سی غفلت ہو اور جو ممنوع چراگاہ ہے جانور اس میں منہ ڈال دے۔ ہر وقت انسان نگاہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے، اور جانوروں کا مسئلہ الگ ہے، وہ شعور نہیں رکھتے ہیں تو وہ منہ مار سکتے ہیں۔ جو ہم دیکھتے ہی ہیں کہ راستے سے گائے گزرتی ہے، بھینس گزرتی ہے، کوئی بھی ٹھیلا کھڑا ہوتا ہے تو وہ بےتاب ہو کر جو سبزی اور پتے دیکھتی ہے اس پر منہ مار دیتی ہے، اس پر لاٹھی پڑتی ہے، اس کو ہٹایا جاتا ہے، لیکن یہ عمل اس کی طبیعت کا مقتضا ہے، لہذا وہ یہ عمل کر لیتی ہے اور پٹ جاتی۔ پھر دوسرے دن اگر اسی راستے سے جانور گزرے تو پھر وہی حرکت کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ شعور نہیں ہوتا کہ کل ایسا ہوا تھا اس لیے اب مجھے اس سے بچنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس طرح قرآن پاک نے اس بات کو بھی واضح کر دیا ہے کہ وہاں بھی نہیں جانا ہے کہ جہاں سے ہم حرام کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ پردے کا جو حکم دیا گیا عورتوں کے سلسلے میں، اور یہ کہ وہ چہرہ بھی اپنا ڈھک کے رکھے، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے کہ پہلے انسان کسی کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے خاص جذبات بھڑکتے ہیں، اور پھر بات دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا عمل ہے وہ پہلا عمل اس عمل تک لے جاتا ہے جو قطعی طور پر حرام ہے۔ اس لیے شریعت نے پابندی لگا دی ہے کہ جو چیز حرام کا ذریعہ بن جائے اس سے بھی بچنا ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے رقیہ کا، رقیہ کی جمع ہے، رقیہ جھاڑ پھونک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں اس معنی میں استعمال ہوا اور حدیثوں میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا۔ دوسرا عمل ہے تمائم کا، جو تمیمہ کی جمع ہے، اور تمیمہ کہتے ہیں تعویذوں کو، یعنی جو کسی کاغذ پر لکھ کر دیا جاتا ہے یا مثلا کسی دھاگے پر لکھا جاتا ہے، گنڈے تیار کیے جاتے ہیں، اس طرح کا جو عمل ہے۔ اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہمارے سامنے احادیث کا حصہ ہے اس میں یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ بعض صحابہ سے اس کے جواز کا قول منقول ہے، اور اکثریت صحابہ کی اس طرف گئی ہے کہ رقیہ جھاڑ پھونک تو جائز ہے، شرط وہاں بھی یہی ہے کہ وہ توحید پر مبنی ہو اور شرک سے کفر سے محفوظ ہو، یہ تو بہرحال شرط ہے۔ تو رقیہ جو ہے جھاڑ پھونک جائز ہے، لیکن تمیمہ جائز نہیں ہے، یعنی گردن میں دھاگا لٹکا دینا، تعویذ ہاتھ میں باندھ دینا، یا کہیں پر بھی جسم میں تعویذ کا باندھ دینا، یہ جائز نہیں۔ یہ دو قول ہیں جو ملتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ ایک ہی بات ہے۔ میں ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابو عبداللہ حاکم نیشابوری نے اپنی کتاب مستدرک میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیث بہت مشہور ہے وہ اصلاً رقیہ کے بارے میں ہے، اور یہ حدیث کتب ستہ میں ہے اور دیگر کتابوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے، پھر ہاتھوں میں پھونکتے تھے، پھر اپنے سر سے لے کر پورے جسم پر ہاتھوں کو ملتے تھے۔ یہ جھاڑ پھونک کا ایک عمل تھا جو آپ کرتے تھے، اور جب حضور بہت بیمار ہو گئے اور اتنی بھی قدرت نہیں رہی کہ آپ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیریں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ہاتھ کو جہاں تک پھیرتی تھی، اور جہاں ہاتھ نہ جاتا وہ اپنے ہاتھ کو پھر
بقیہ جسم پر پھیر دیتی، یعنی آپ کے دم کے عمل کو لیتے ہوئے یہ عمل کرتی تھی۔ تو جو صورتیں معوذات کہلاتی ہیں، تو وہاں مطلب یہ کہ یہ تعویذ والی صورتیں ہیں، اور تعویذ کے معنی ہوتے ہیں بچانا، حفاظت دینا اور اللہ کی پناہ میں دینا۔ تو اب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس خاص طور پر معوذتان کہلاتی ہیں۔ یہ دو صورتیں ایسی ہیں جو اعوذ کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، جس کے معنی میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ تو پناہ اللہ کی چاہیے، لہذا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، کہ اے اللہ مجھے ہر شر سے محفوظ فرما، رات کا شر ہو یا دن کا شر ہو، اور وہ انسان کا شر ہو یا شیطان کا شر ہو، ہر شر سے میری حفاظت فرما۔ یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین پر معوذتین پڑھ کر دم کرتے تھے۔ گویا آپ یہ سکھاتے تھے کہ اپنے بچوں کو شیطان سے حفاظت میں رکھو، اور اس کے اثرات سے محفوظ رکھنے کا یہ ایک طریقہ بتایا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں وہ طریقہ نہیں ہے جس کا تعلق مادیات سے ہو اور دواؤں کے ذریعے علاج سے ہو، کہ بچوں کو فلاں دوا کھلائی جائے یا فلاں ٹانک پلائی جائے، یہ وہ موضوع نہیں ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہر ڈاکٹر بھی تھے، اس لیے حدیث کی جو کتابیں ہیں مشہور، بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ، سب میں میڈیکل سائنس کا ایک چیپٹر ہے، کتاب الطب۔ تو طب کے موضوع پر ہر حدیث کی کتاب میں ایک باب پایا جاتا ہے، ایک چیپٹر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میڈیکل سائنس بھی اسلام کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ تو اسلام نے ایک طرف اس مادی طریقہ علاج کو بھی اپنایا، اور اس میں بھی بڑی وسعت عطا کی، یعنی جو چیزیں عربوں میں رائج تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استعمال کیا، اور منع کیا کسی چیز کو اس بنیاد پر کہ وہ حرام ہے، تو حرام سے شفا نہیں ہوگی۔ مثلا آپ نے شراب کو علاج کے طور پر استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ ایسے ہی جو بھی چیز بالکل قطعی حرام ہے اس کے ذریعے علاج نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی اس وقت ہے جبکہ آپشن حلال کے ذریعے علاج کا موجود ہو۔ اگر راستہ بالکل مسدود ہو جائے تو مضطر کو، ایک ایسے شخص کو جو حالت اضطرار میں ہو، اس کی اجازت دی گئی، جان پر بن آ رہی ہے اور ایک لقمہ سور کے گوشت کا اسے کھانا ہے، جان محفوظ ہو سکتی ہے، تو اس کی اجازت دی گئی۔ پانی نہیں ہے اور پیاس سے مر جائے گا، اور شراب ہے تو شراب کی چسکی لے کر وہ اپنی جان بچانے کی حد تک یہ کام کر سکتا ہے، تو اس کو اضطراری مسئلہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے علاج میں بھی اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ الکوہل والی جو دوا ہے اس کا استعمال ہونا ہے، یا شراب کا کسی خاص صورتحال میں شراب کی ملاوٹ کے ساتھ کسی دوا کا استعمال ہونا ہے، تو اس وقت جب مجبوری ہوگی تو اس کا بھی جواز ہے، وہ بھی قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا۔ تو اب یہ جہاں تک دواؤں کا تعلق ہے، ان میں بھی بڑی وسعت حضور پاک علیہ السلام نے عطا فرمائی، جس کا آج یہ نتیجہ ہے کہ میڈیکل سائنس کو جو ترقی مسلمانوں نے دی، جو ترقی انہوں نے بغداد میں دی، دمشق میں دی، یہاں تک کہ پھر اسپین میں دی، خراسان میں دی، ایران میں دی، وہ اتنی زبردست ہے کہ آج جو موجودہ میڈیکل سائنس ہے یورپ میں اور امریکہ میں، وہ بنیادی طور پر اسی میڈیکل سائنس پر مبنی ہے جس کو ابو علی سینا نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، امام رازی نے اس کو پیش کیا، اور یعقوب کندی نے پیش کیا، فارابی نے پیش کیا، اور اسی طرح جو بڑے بڑے ابتدائی دور کے سائنسدان تھے، میڈیکل سائنسدان تھے، ان کی ہی تحقیقات پر وہ میڈیکل سائنس مبنی ہے، جس نے یورپ میں ترقی جاری رکھی، اور ترقی جاری رکھی تو آج ایلوپیتھک سائنس یونانی سائنس میں غالب آ گئی، کیونکہ یونانی سائنس کے جو حاملین تھے وہ ٹھہر گئے، صدیوں پیچھے چلے گئے، اور ایلوپیتھک سائنس والوں نے ترقی جاری رکھی۔ اب بہرحال جہاں تک تعلق ہے جھاڑ پھونک کا اور تعویذوں کا، ان کے بارے میں نے ایک طرف تو یہ بتایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جواز نقل کیا ہے، جن حضرات نے بھی اس موضوع پر لکھا ہے ان حضرات نے، چاہے امام ابن عبد البر ہو، امام قرطبی ہو، امام ابن تیمیہ ہو، ابن قیم ہو، اور بہت سے حضرات، ان سب نے یہ بات ذکر کی ہے
کہ ایک تو حضرت عائشہ سے اس کا جواز نقل کیا گیا ہے، اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کی حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی تھی کہ اپنے بچوں پر اس دعا کو دم کر دیا کرو، تو اس کا اہتمام کرتے تھے اور بچوں کو سکھا دی تھی انہوں نے وہ دعا کہ وہ یہ دعا پڑھ لیا کرے. لیکن جو بچے ابھی چھوٹے تھے، یعنی انہیں وہ دعا یاد نہیں ہو سکتی تھی، تو ان کے لیے وہ تعویذ بنا کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے. یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے منقول ہے، اور اس کو امام ابو داود نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے، اور امام ترمذی نے بھی اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، اور حدیث کو حسن قرار دیا ہے. تو اس اعتبار سے اتنی بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ جواز کا پہلو ہے، اس شرط کے ساتھ یہ جو توحید کا مسئلہ ہے بڑا حساس مسئلہ ہے، ذرا سا بھی اس پر اگر اثر پڑتا ہے اور وہ عمل شروع ہو جاتے ہیں جو سفلی عمل ہے، جس میں جادو کا عمل ہو، شیطانی عمل ہو، شرکیات شامل ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جب کاروبار بنا لیا جاتا ہے، دھندا کیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، فریب ہوتا ہے، اور باقاعدہ لابیاں بنا دی جاتی ہیں جو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے وہ طریقے اختیار کرتی ہیں جو شیطان کو بھی نہیں سوجھے ہوں گے. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تب تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایسا مجرمانہ عمل، اتنا خبیث عمل ہوتا ہے جو قوموں کو برباد کر دیتا ہے. قرآن پاک میں مدینہ منورہ کے یہودیوں کا جو تذکرہ فرمایا گیا ہے، جس کی بنیاد پر ان کو کافر قرار دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ تھا جادو اور سفلی عمل کے استعمال کا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ وہ بھی جادو استعمال کرتے تھے، اور اتنی بڑی حکومت انہوں نے اپنے جادو کے زور سے قائم کی. تو اللہ میاں کو کہنا پڑا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. سلیمان نے کفر نہیں کیا، ان بدماشوں اور شیطانوں نے کفر کیا. ان یہودیوں کو جنہوں نے حضرت سلیمان کی طرف کفر منسوب کیا شیطان قرار دیا گیا. اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ یہ بدماش جادو کا استعمال کر کے میاں کو بیوی سے الگ کرتے ہیں، بیوی کو میاں سے الگ کرتے ہیں، ان کے یہ دھندے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام تک پر جادو کیا گیا. اس کی بھی تفصیلات احادیث میں آئی ہیں، کتب تفسیر میں موجود ہیں اور صحیح سندوں سے ثابت ہیں. اس میں بھی ایک لبید ابن اعصم نامی یہودی نے یہ عمل کیا، اور ایک یہودی خاتون بھی اس کے ساتھ شریک تھی، یا کئی خواتین جادوگرنیاں بھی شریک تھیں. اس لیے قرآن پاک کی جو سورۃ الفلق ہے اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے من شر النفاثات فی العقد، جو گرہوں میں پھونکنے والیاں ہیں. اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہے جو کثرت سے گرہوں میں پھونکے مارتے ہیں، یعنی سفلی عمل کرنے والے، ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. تو آج کی جو صورتحال ہے اس پر بھی ہمیں نگاہ کرنی ہے کہ جن صحابہ کرام نے یہ موقف اختیار کیا کہ بالکل اس پر پابندی لگا دی جائے، ان کی نگاہ بھی بہت دور رس تھی. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کا جہاں تک تعلق ہے گھریلو مسئلہ تھا، انہوں نے اس کو ایک ایسا موضوع نہیں بنایا کہ لوگوں کو تلقین کریں. اپنے گھر میں وہ اس عمل کو اختیار کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ اگر شرک نہیں ہے تو اس میں کوئی بات نہیں، جیسے جھاڑ پھونک درست ویسے تعویذ درست، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. لیکن دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں اتنے سخت تھے کہ جس کو کسی طرح گوارا نہیں کرتے تھے. یعنی جھاڑ پھونک کے قائل تھے لیکن وہ تعویذ کے قائل نہیں تھے. تمیمہ جس کو کہتے ہیں کہ جس کو دھاگے میں پڑھ کر گلے میں ٹانگ دیا جاتا ہے یا ہاتھ میں باندھا جاتا ہے، جو تعویذوں کا جو طریقہ کار چلا آ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک مرتبہ اپنی اہلیہ حضرت زینب کو دیکھا کہ وہ کوئی جھاڑ پھونک کا ایسا طریقہ استعمال کر رہی ہیں جو ان کے نزدیک درست نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ درست نہیں. ایک یہودی کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کا عمل ہو رہا تھا تو انہوں نے شدت کے ساتھ منع کیا، یعنی اس کو بھی منع کیا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول چوک ہو اور شرک داخل ہو جائے اور توحید پر ہم قائم نہ رہیں. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، معروف صحابی ہیں، ان کا بھی یہ
قول منقول ہے بلکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، کہ جو شخص بھی تعویذ لٹکائے گا، تعویذ باندھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن بہرحال یہ حدیث اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور پھر ایک حدیث حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور 9 حضرات نے بیعت کی آپ سے، ایک نے بیعت کرنی چاہیے تو آپ نے ہاتھ اپنا ہٹا لیا، اور جب اس نے یہ کہا کہ حضور آپ مجھے اپنی بیعت میں نہیں لے رہے ہیں، فرمایا کہ تم تعویذ لٹکائے ہوئے ہو، تو پھر اس نے اپنا ہاتھ ڈالا اور دھاگا کھینچ کے اس کو توڑ کے نکال کے پھینک دیا، اور پھر یہ فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جو بھی تعویذ لٹکاتا ہے، تعویذ باندھتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ بہت ہی سخت الفاظ منقول ہیں، اور اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حذیفہ ابن الیمان، حضرت عقبہ ابن عامر، حضرت عبداللہ ابن عکیم اور متعدد صحابہ کرام کا جو مسلک تھا وہ یہی تھا کہ تعویذ گنڈوں کا استعمال جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عکیم کی بھی روایت ہے کہ ان کے پاس حضرت عیسیٰ ابن حمزہ گئے تو انہوں نے ان سے کہا، وہ اس وقت چہرہ سرخ ہو رہا تھا، تیز بخار تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ تعویذ نہیں استعمال کرتے؟ تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر یہ کہا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، جو شخص بھی کسی چیز کو لیتا ہے اور اپنے گردن میں لٹکا لیتا ہے یا اس سے وہ وابستہ ہوتا ہے تو پھر اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ 2 طرح کے موقف ہیں، اور 2 طرح کے موقف ہیں تو 2 طرح کی رائے علماء میں ہے۔ علماء کا ایک طبقہ وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے موقف اور حضرت عقبہ ابن عامر وغیرہ کی ان احادیث کی بنیاد پر سختی کے ساتھ اس کی ممانعت کرتا ہے کہ تعویذ گنڈا درست نہیں ہے اور جھاڑ پھونک درست ہے۔ اب جھاڑ پھونک کے درست ہونے میں یہ شرط بہرحال رہتی ہے کہ شرکی یا کوئی بات نہ ہو، کوئی کفری یا بات نہ ہو، یہ بات وہاں پر اتنی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ حلقہ ہے جس کے سامنے حضرت عائشہ کا عمل ہے، ان کی رائے ہے، اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص کا عمل ہے، اور ہم جب اجتہادی نقطہ نظر سے غور کرتے ہیں، اپنی عقل کا اور فکر کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ صاف طور پر محسوس ہوتا ہے کہ جھاڑ پھونک کے بہت سے طریقے ہیں، اور وہ طریقے بالکل اسی طرح ملتے جلتے ہیں جیسے تعویذ کا طریقہ کار ہے۔ اب وہاں بھی شرک قابل قبول نہیں، یہاں بھی شرک قابل قبول نہیں، وہاں پر بھی جھاڑ پھونک کو مبنی ہونا چاہیے توحید پر، اور یہاں پر بھی تعویذ کو مبنی ہونا چاہیے توحید پر، اور پھر نہ وہاں پر کاروبار ہونا چاہیے اور نہ یہاں کاروبار ہونا چاہیے۔ یہ موضوع کاروبار کا نہیں، دین کاروبار کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ دین کو کاروبار بناتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بہت سخت ہیں، ان کے نزدیک تو قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، دین کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہی نہیں ہے۔ تو مجبوری میں بعد کے دور میں علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ بھئی جو اپنا وقت فارغ کر رہا ہے اور اس کے پاس اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے تو وہ اپنی ضرورت بھر لے سکتا ہے۔ یہ تو گویا رخصت کا طریقہ اختیار کیا گیا، ورنہ اصل جو بنیاد ہے وہ یہ کہ یہ ایک دینی عمل ہے۔ لیکن دوسرے حضرات کا یہ کہنا ہے کہ بھئی جیسے ڈاکٹر فیس لے سکتا ہے ویسے یہ بھی ایک عمل ہے، ایک عمل ہے جو مادی ہے، دواؤں کے ذریعے ہوتا ہے، اور ایک جھاڑ پھونک کے ذریعے ہوتا ہے، لہذا اس پر اجرت لی جا سکتی ہے۔ اب شوافع اور مالکیہ اور دیگر حضرات اس کے قائل ہیں کہ اجرت لی جا سکتی ہے، اور وہ استدلال کرتے ہیں ایک صحیح حدیث سے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ساتھ ایک بستی سے گزرے، وہاں پر ایک شخص کو سانپ نے ڈس لیا تھا، تو اس کے لیے گاؤں کے لوگوں نے ابو سعید خدری سے کہا کہ بھئی اگر آپ اس پر دم کر دیں، جھاڑ پھونک کر دیں تو بڑا کرم ہوگا۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا،
اور اس سے پہلے یہ بھی شرط رکھی کہ دیکھیے یہ آپ کے سردار ہیں اور ہم لوگ بھی اس وقت تو مسافر ہیں، ہم آپ سے 36 بکریاں لیں گے اس کے عوض میں۔ تو وہ ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے 36 بکریاں دیں، اور پھر وہ لے کر ان کو چلے، لیکن دل میں کھٹک تھی کہ کہیں نبی پاک علیہ السلام ناراض نہ ہو۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب واقعے کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ ناجائز عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ اس کے گوشت میں سے مجھے بھی کھلانا۔ تو جواز کی بات آپ نے فرمائی۔ اب معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص، جیسے وہ ضرورت مند تھے اور سفر میں تھے اور ان کی کوئی خاطر بھی نہیں ہوئی تھی اور پورا قافلہ تھا اور سب کو ضرورت تھی، تو اس وقت انہوں نے اس ہدیے کو قبول کیا اور پہلے سے شرط رکھ دی۔ ویسے ہی اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کی خاطر ایسا عمل کبھی کبھار، انہوں نے یہ ایک مرتبہ زندگی میں عمل کیا اور ان کے علاوہ صحابہ نے اور ان کے ساتھیوں نے کسی نے اس کو کاروبار نہیں بنایا، یہ زندگی کا ایک عمل ہے، وہ بھی استثنائی نوعیت کا عمل ہے، اس لیے اس کو معمول بنانے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ کسی طرح درست نہیں۔ اور آج کل اس میں کوئی شک نہیں، میں بالکل کھلے طور پر اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو لوگ تعویذ گنڈے میں لگے ہوئے اور جن کے پاس بھیڑ لگتی ہے، انہوں نے جو طریقے استعمال کر رکھے ہیں مختلف نقشوں کے اور مختلف عادات کے، انہیں خود پتہ نہیں کہ ان کے اندر کیا ہے اور یہ کہاں سے چلے، اور ان میں توہمات ہیں، ان میں شرکیات ہیں، ان میں خرافات ہیں اور دجل ہے۔ اور اس وقت آج کے اس دور میں جادوؤں کا استعمال کر رہے مسلمان، حالانکہ شریعت میں متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جادوگر مرتد کے درجے میں ہے اور اس کا حکم قتل ہے، صرف ظاہر قتل کیا جائے گا۔ لہذا جو جادو کا استعمال کرتے ہیں، اور سفلی عمل بھی جادو ہے، لہذا جو ان شیطانی اعمال میں ملوث ہیں اور وہ مجاور بنے بیٹھے ہیں اور تعویذ گنڈوں کا کاروبار کر رہے ہیں اور لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہ تباہ کر دیتے ہیں عورتوں کو، ان کے یہاں پردہ بھی نہیں رہتا ہے، عورتوں سے خلوت بھی کرتے ہیں اور طرح طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ یہ مجرم قسم کے شیاطین ہیں، اور جیسے نبی کے دور کے یہودی تھے، اور وہ تھے کہ جنہوں نے یہ کاروبار اختیار کر رکھا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کا کاروبار قرار دیا ہے۔ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے اور یہ عمل چھوڑنا چاہیے، اور صرف للہ فی اللہ ایک عمل خیر کے طور پر روحانی جو ترکیبیں ہیں اور جو جھاڑ پھونک کی روایتیں حضور پاک علیہ السلام سے منقول ہیں یا جو اور حضرات سے بھی منقول ہیں دواؤں کی طرح، ان کا استعمال اس شرط کے ساتھ کہ شریعت کے خلاف کوئی بات نہ ہو، کوئی عمل نہ ہو، شرکی عمل نہ ہو، شیطان سے اس میں استمداد اور استعانت کسی طرح کی نہ ہو رہی ہو، اور جو شخص یہ عمل کر رہا ہو خود شریعت کا پابند ہو، دیندار ہو، نمازی ہو اور حرام چیزوں سے بچتا ہو، یہ ساری اگر شرطیں پوری ہوتی ہیں تو پھر علاج کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جیسے نبی پاک علیہ السلام نے جھاڑ پھونک بتائی بھی اور اختیار کیا، اور حدیث کی کتابوں میں کتاب الرقا کتاب الطب کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ ہر حدیث کی کتاب میں دونوں طرح کے علاجوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، لہذا بعض لوگ ادھر غلو کرتے ہیں، بعض لوگ ادھر غلو کرتے ہیں۔ جو درمیانی راستہ ہے اور جس کو عمومی طور پر امت کے صلحاء نے، اولیاء نے اختیار کیا، اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ علماء حقانی نے عوام کے فائدے کے لیے کوئی بات اگر ان کے پاس رہی جو شریعت کے خلاف نہیں رہی، انہوں نے اس کا استعمال کیا، اور مختلف موقعوں پر یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو اس کو فائدہ پہنچانا چاہیے، اس میں اس کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے اور نہ بیجا تشدد کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات بہرحال ہر حالت میں دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں پر بھی شرک کا کوئی حصہ پایا نہ جا رہا ہو، اس سے حفاظت اختیار کرتے ہوئے جھاڑ پھونک کو اختیار کرنا چاہیے کہ سنت سے اس کا ثبوت ہے، اور جو چیزیں ثابت ہیں اور ان سے ثابت ہیں جو سنت کے پابند رہے ہیں اور جن کے ہاں شرک کا مسئلہ بے انتہا خطرناک ہے، وہ اس حساس مسئلے کی حساسیت کو محسوس کرتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے جو اس طرح کا عمل ہوتا رہا ہے، ہمارے اور سے بزرگوں کے ہاں یہ عمل رہا، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ اور توحید کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہوئے اور صرف لوگوں کے نفع کے لیے اس کو انہوں نے کبھی کاروبار نہیں بنایا۔
وہاں اشرف علی تھانوی کے یہاں بھی تعویذوں کا استعمال ہوتا رہا. آخر دور میں ہم لوگوں نے مولانا سید صدیق احمد باندھوی کے یہاں کثرت سے اس کا استعمال دیکھا. کبھی کبھار مولانا ابرار الحق صاحب کے یہاں بھی، اور اکثر حضرات جو رہے ہیں جو علماء حق بھی ہیں اور صلحاء بھی ہیں، ان کے یہاں اس کا استعمال بڑی شرطوں کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور زہد کے ساتھ ہوا ہے، اور صرف لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے اور بگڑے ہوئے فتین جادو کا عمل کرنے والوں سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ کیا. ورنہ وہ بھی جانتے تھے کہ ہمیں ان چیزوں کا استعمال صرف کرنا چاہیے جو براہ راست سنت نبوی سے ثابت ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.